اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل بظہور قائم بالخاک علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والحمد للہ کما ہوا اہلو، والصلاۃ والسلام علی یا سید المرسلین و شفیع المذنبین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقط قال الامین وی جبریل علیہ السلام ان سیف اللہ ذوالفقار بامقام احد، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ سرکار امین وی جبریل علیہ السلام اس تلوار ذوالفقار اور صاحب ذوالفقار سے متعلق مقام احد پر یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مردانگی کے شہنشاہ، اے خدا کے شیر، اے رب جلیل کی قوتوں کے مظہر، علی علیہ السلام کے سوا کوئی مرد نہیں، کوئی جوان نہیں، اور اس تلوار ذوالفقار کے علاوہ خدا کی کوئی تلوار نہیں۔ صلوات۔ تو سامعین گرامی، اس مجلس پاک کے اندر آج فضائل و مصائب ذوالفقار بیان کیے جائیں گے، جن کو سننے کے بعد یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جس کی ذوالفقار اس قدر عزت و عظمت، مرتبت اور بلندی کی مالک ہے، وہ صاحب ذوالفقار کس شان کا مالک ہوگا۔ صلوات بذات صاحب ذوالفقار۔ تو سامعین گرامی، یہ بیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے شاہ مرداں والا، یہ وہ بیت عظیم ہے جو کسی عام شاعر کا لکھا ہوا بیان کیا ہوا نہیں، بلکہ یہ سرکار امین وی کا ارشاد فرمایا ہوا بیت ہے، شعر ہے۔ اور یہ سرکار امین وی اس وقت ارشاد فرما رہے تھے جب مقام احد پر میرے امیر المؤمنین کی درخواست پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مالک و مختار سے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، اس وقت میرے اس علمدار اور تیرے اس سپاہی کو ہتھیار کی ضرورت ہے، لہٰذا اسے ہتھیار سے نوازیے، کیونکہ امیر المؤمنین علمدار محمد مصطفیٰ تھے اور سپاہی رب جلیل تھے، کیونکہ اس سے قبل جب احد کے میدان میں لڑتے لڑتے میرے امیر مولا کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ بارگاہ رسالت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، مجھے تلوار چاہیے۔ پیغمبر نے کھجور کی ایک ٹہنی توڑ کر پکڑائی اور فرمایا یا علی جائیے، اس سے جا کر جنگ فرمائیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی۔ امیر المؤمنین دوبارہ خدمت رسالت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ اور چاہیے۔ پیغمبر نے ایک اور توڑ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بھی ٹوٹ گئی، اب جب تیسری مرتبہ امیر المؤمنین بارگاہ پیغمبر میں آئے
تو اب پیغمبر اسلام نے دعائے رب جلیل فرمائی۔ سامعین گرامی، کہا جاتا ہے کہ ابھی میرے پیغمبر کی یہ دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے رب جلیل کی آواز آئی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا اس لوہے کو۔ تو اب یہ بات چیلنج کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ سوائے اس تلوار ذوالفقار کے رب جلیل کے اس جہاں میں اور کوئی ایسا لوہا نہیں جو آسمانوں سے بذریعہ امین وحی نازل ہوا ہو اور جس سے متعلق میرے امین وحی نے جھوم جھوم کر شاہ مرداں والا بیت عظیم ادا کیا ہو۔ پوری تاریخ عالم اس پر گواہ ہے کہ سوائے اس تلوار ذوالفقار کے رب جلیل کی اس روح زمین کے اوپر کوئی ایسا اور لوہا نہیں آیا جس کے آنے کے ساتھ ہی مالک و مختار نے سورہ حدید اتارا ہو اور امین وحی نے جھوم کر شاہ مرداں شیر یزداں کا اعلان کیا ہو۔ تو سامعین گرامی، تاریخ جنگ احد اس بات پر گواہ ہے کہ آج بھی سعودیہ میں احد کے میدان میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر کھڑے ہو کر امین وحی نے یہ تلوار ذوالفقار میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمائی اور ساتھ ہی شاہ مرداں والا شعر ادا کر کے پیغمبر کو مبارکباد دی۔ امین وحی کے چلے جانے کے بعد میرے پیغمبر نے یہ ذوالفقار امیر المؤمنین کو تفویض فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ احد کی بقیہ تمام جنگ پھر امیر کائنات نے اسی ذوالفقار کے ساتھ فتح فرمائی۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ذوالفقار مانگی تو میدان احد میں گئی تھی، لیکن جب میرے مولا احد کو سر کر کے گھر واپس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں میرے مولا سے پہلے میری سیدہ کے پاس یہ تلوار ذوالفقار آ چکی تھی، آپ اسے پکڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر امیر کائنات پوچھتے ہیں، ایاتھل سیدہ، ایاتھل مادر حسنین، یہ آپ کے پاس کیسے اور آپ اسے کب سے جانتی ہیں؟ معصومہ فرماتی ہیں، یا علی، میں اس تلوار ذوالفقار کو کب سے جانتی ہوں جب سے میں آپ کو بھی نہ جانتی تھی۔ تو سامعین گرامی، تاریخ جنگ امیر المؤمنین یہ بتاتی ہے کہ پھر نزول ذوالفقار کے بعد سے لے کر میرے مولا نے کوئی 80 کے لگ بھگ جنگیں اسی ذوالفقار کے ساتھ سر فرمائی۔ 80 سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کچھ کم بھی ہو سکتی ہیں، اور ہر ایک جنگ میں اس ذوالفقار نے بہادری کے جی بر بر کر جوہر دکھائے اور خوب سیر ہو کر ادائے توحید و رسالت اور ولایت کا لہو پیا۔ صلوات۔